السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ اس سورۃ کریمہ کا آغاز ہو رہا ہے، جیسا کہ کل اللہ کے توفیق سے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی تفسیر کو مکمل کیا گیا، اور آج سے سورۃ الشعراء جو سورہ نمبر 26 ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو سورۃ کریمہ ہے یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ کے آغاز میں فرمایا طاسیم میم۔ تو یہاں پر سمجھ لیجیے کہ جو طاسیم میم ہے یہ عربی گرامر کے حساب سے حروف مقطعات میں سے ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں، تفسیر کے اصول کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کے بارے میں اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ان حروف کے معانی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں، جیسا کہ مفسرین نے جو اس سلسلے میں باتیں بیان کی ہے اس کا جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ طاسیم میم یا اس طرح کی جو حروف مقطعات صورتوں کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، مثال کے طور پر الف لام میم، یا پھر الف لام را، یا پھر کاف یا عین صاد، یا آگے آپ کے سامنے حامیم آئے گا، یا حامیم عین سین قاف۔ یہ جو حروف مقطعات ہے اس کے معنی اور مفہوم کو صرف اللہ جانتا ہے، اور اس حروف مقطعات کو، ان حروف مقطعات کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے یا مخلوق نے اس کو اپنے سے بنایا ہے، تو یہ لوگ بھی عربی زبان کو جاننے والے ہیں، بڑے مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے انسان ہر دور میں عربی زبان پہ مہارت رکھتا ہے، رکھ رہا ہے اور رکھا بھی ہے۔ آج کے زمانے میں عرب کے آدمی سے زیادہ جو ہے عجم کے بہت سارے لوگ ہیں جو عربی زبان کے اوپر بڑی زبردست گرفت رکھتے ہیں، عربی زبان کو بالکل پی چکے ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس قدر عربی زبان کے جاننے والے اور کہتے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کا نہیں ہے، تو اس کے معنی اور مفہوم کو بتلا کے دکھلاؤ، کیونکہ اس میں بھی وہی حروف ہیں جو تم ہر دن بولا کرتے ہو۔ تو یہ حروف مقطعات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ یہاں پر کتاب سے مراد پورا قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور قرآن بھی ہے، یا پھر پرٹیکولر یہ سورت کریمہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی ہر سورت معنی مفہوم کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے اعتبار سے بالکل جامع ہے۔ ہر سورت، آپ جس سورت کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سورتوں میں جامع انداز میں اپنی توحید کو بیان کر دیا ہے، دین اسلام کو بیان کر دیا ہے، لوگوں کی نصیحت کر دی ہے۔ لہٰذا یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، قرآن کریم کی تمام صورتیں بھی ہو سکتی ہے، یا پرٹیکولر یہ صورت بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی کتاب ہے، کتاب کی آیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیتیں یا قرآن کریم کی جو آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں، ان آیتوں کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ یہ نہیں کہ صرف علماء ہی سمجھیں گے، نہیں، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ سمجھنے کا یا سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ بالکل صحیح ہے اور آدمی اس پر غور و فکر کر رہا ہے، نیت بالکل صاف ہے، تو قرآن کریم کی ہر آیت کا مفہوم انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور اللہ نے جو فرمایا یہاں پر تلک آیات الکتاب المبین، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی
بتلا دیا لوگوں کو کہ یہ جو کتاب ہے اور کتاب کے اندر جو آیات ہیں یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر لیں گے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت، ہر مخلوق کے لیے رحمت، پوری تفصیل ہے اس کی، لیکن یہاں پر یہ بتلانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، دین اسلام پر نہیں آ رہے تھے، اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، بہت زیادہ غمگین رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو شاید اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان نہ لانے پر جو غمگین ہوتے تھے اور بہت زیادہ شدت غم میں مبتلا ہوتے تھے، اس کی 3 وجہ ہوتی تھی۔ اس کی 3 وجہ ہوتی تھی۔ پہلی وجہ یہ ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بڑے فکر مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے اور جانتے تھے اور یہ بات بالکل حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں جو دعوت لے کر کے آیا ہوں، جو دین لے کر کے آیا ہوں، جو قرآن کریم میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، اگر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے اور وہاں کے عذاب کو یہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس غم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر گھلتے رہتے تھے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور کام کرتے کرتے اس کا اگر خاطر خواہ اس کو رزلٹ نہیں ملتا ہے، ابھی کوئی کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور اس کو رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ میں اتنا محنت کر رہا ہوں لیکن پھر بھی جو ہے پریشانی ہو رہی ہے، نہیں بات بن رہی ہے، کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں کے درمیان لگاتار دین اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اسلام کی بلندی چاہ رہے ہیں کہ ان کے قوم کے لوگ، ان کے علاقے کے لوگ، ان کے گاؤں کے لوگ، ان کے بستی کے لوگ، مکہ کے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کے کوششوں کا کوئی نتیجہ برآور نہیں ہو پا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں گھلتے رہتے تھے۔ یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی پریشان رہتے تھے کہ مسلمان بہت ہی کم تعداد میں تھے، مٹھی بھر مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے اوپر ہر اعتبار سے ظلم و ستم کو لوگوں نے جاری رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم تھا کہ جیسے ہم لوگوں میں اسلام پیش کر رہے ہیں، اگر یہ لوگ اسلام کو قبول کر کے مسلمان بن جائیں گے تو دوسرے مسلمانوں کو تقویت پہنچے گی، اور جو ظلم کا جو طریقہ لوگوں میں رائج ہو چکا ہے یہ ذرا کم ہو جائے گا، مسلمان ذرا راحت کی سانس لیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس غم میں شاید اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لیں گے۔ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے وہ آپ تو کر رہے ہیں، آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم تلاوت کر کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جو رسالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر دی گئی ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ذمہ داری کو بھلی بھانتی ادا کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ ایمان لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام بس اتنا ہے کہ جو کام آپ کا ہے وہ کرتے ہوئے چلے جائیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید سمجھایا۔ کیا سمجھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہتے تو ان لوگوں کے اوپر آسمان سے کوئی ایسا معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اگر مسلمان بنانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ نازل کر دے گا جس کو دیکھ کر کے سب کی گردن جھک جائے گی، سارے لوگوں کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ایمان مقصود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے، انسان کے اندر سوچ ہے، فکر ہے، ہر چیز ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی بات کو پیش کر دیا جائے، ان کے اوپر زور زبردستی نہ کیا جائے، ان کے سامنے باتوں کو پیش کر دینے کے بعد اب ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنے عقل اور تمیز کو کتنا کام میں لا کر کے ان باتوں کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، یہاں پر کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ ان کے سامنے دین پیش کر دیجئے، اگر وہ اپنے عقل کو سامنے لا کر کے وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کی کامیابی، اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی ناکامی۔ انسان کو انسان بنا کر کے پیدا کیا گیا، جانور بنا کر کے پیدا نہیں کیا گیا۔ جانور کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیشہ جھکا ہوا ہے، جیسا اللہ چاہ رہا ہے جانور ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ انسان کے اختیار سے اس کے اندر ایمان اور عمل آئے۔ آپ کا کام ہے سمجھاتے رہنا، بتاتے رہنا، لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہنا۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا، وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو کوئی بھی نصیحت آتی ہے تو اس سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان سے بڑا ناشکرا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اگر ہدایت کی طرف بلایا جائے تو بڑی مشکل سے آتا ہے، اور اگر گمراہی کی طرف بلایا جائے تو فوراً مان لیتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی نصیحت آتی ہے تو اس نصیحت سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کے لیے بس اتنی ہی بات ہے کہ ان کے سامنے جو ہے کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو پیش کیا جائے کہ یہ آسمان کیسا ہے، اللہ نے زمین کو کیسے بنا دیا، کیسے سورج اور چاند ستارے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نصیحت بیان کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی نصیحت پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے آگے مزید فرمایا، فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ لوگ تو جھٹلا ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی ان باتوں کی حقیقی خبر ان کو مل جائے گی، اب جلد ہی ان باتوں کی حقیقی خبر ان کو مل جائے گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جھٹلا تو چکے ہیں، لیکن اب ان کو ان باتوں کی خبر مل جائے گی جن کو یہ جھٹلایا کرتے تھے، جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا کہ مکہ والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو پیش کر دیا، توحید کو پیش کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ بتلا دیا۔ اب ان باتوں کو وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے بلکہ جھٹلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ ان قریب ان لوگوں کو معلوم چل جائے گا کہ کس بات کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان قریب ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے نبیوں کے ساتھ جن لوگوں نے کیا۔ یہ سورۃ الشورى ہے، اس سورۃ الشورى کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے بعد نوح، اس کے بعد لوط، اس کے بعد ہود، اور بہت سارے نبیوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ مکہ والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح سے ان نبیوں نے اپنی امت کے لوگوں کو دعوت دیا اور توحید پہنچایا، اور ان کی امت کے لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جس طرح سے ہلاک کیا، اگر مکہ والے نہیں سمجھیں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ معاملہ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اسلام کو غالب کیا، اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا، اور پھر بہت سارے سرداران جو اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ تھے ان لوگوں کو اپنے انجام کو بھی پہنچنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے تو جھٹلا دیا ہے، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبر مل جائے گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ سورۃ الشورى ہے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔